میں آپ کو دوبارہ سے مسلم ہائی اسکول لے چلتا ہوں. ابھی ہم پرائمری اسکول میں ہی میں سمجھیں آپ کے میں پڑھ رہا ہوں، اور آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ کو پہلے کہانی میں سنایا تھا کہ مجھے ٹرانسفر کر دیا گیا تھا ایک ایسے سیکشن میں جہاں پہ بچے مختلف طریقے سے سیکھتے تھے، یا اس زمانے کی ٹرمینالوجی میں وہ کمزور تھے. وہ کسی وجہ سے کچھ ان کو ڈسیبلٹیز تھیں، فزیکل ڈسیبلٹیز نہیں تھیں، مینٹل ڈسیبلٹیز تھیں. کسی وجہ سے انہیں میتھ سمجھ نہیں آتا تھا، کسی وجہ سے میں بھی اس میں شامل تھا. انگلش سمجھ نہیں آتی تھی، ڈکٹیشن سمجھ نہیں آتا تھا. تو ان کو ایک الگ کیٹیگری میں، ایک الگ سیکشن میں انہوں نے ڈال دیا تھا. اب میری مدر جو تھیں وہ کافی پریشان تھیں. میں نے جیسے کہ پہلے بھی بتایا کہ وہ فلسفی کی پروفیسر تھیں. اس زمانے میں سائیکالوجی کا فیلڈ الگ نہیں ہوا کرتا تھا. فلسفی اور سائیکالوجی ایک ہی فیلڈ تھا. اور فلسفی سائنس نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے، آرٹس کے اندر آتی ہے، سوشل سائنس کے اندر آتی ہے یا آرٹس کے اندر آتی ہے. سائیکالوجی اب اس سے تقریباً الگ ہو گیا ہے اور وہ ایک سائنس بن گیا ہے. تو پیڈاگوجی جو ہے وہ ایک طرح کی سائنس ہے، وہ اب فلسفی سے نکل آئی ہے باہر. تو میری مدر کو یہ احساس تھا کہ مجھے پڑھانے کے لیے میں ایک مشکل بچہ تھا. میں انٹیلیجنٹ تھا، بہت انٹیلیجنٹ نہیں تھا، عام انٹیلیجنٹ تھا، لیکن مجھے، اور چونکہ میں اکلوتا تھا گھر میں اور میری پرورش اس طرح سے ہوئی تھی بہت لاڈ پیار کے ساتھ. کوئی میرا بھائی بہن بھی نہیں تھا. میرے فادر کی ڈیتھ آپ کو میں نے پہلے بتایا بہت پہلے ہو گئی تھی. میں جب 1 سال کا تھا، وہ فوج میں لیفٹیننٹ کرنل تھے. تو تھوڑا مشکل ہوتی تھی. تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ دیکھو، یہ بڑا ضروری ہے کہ تم اپنے نئے سیکشن میں اپنے دوستوں کے ساتھ بات چیت کرو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کلاس کے بعد اپنے کچھ دوستوں کو اپنے ساتھ یہاں لے آیا کرو. میں ان کو ہوم ورک کروا دیا کروں گی، تمہیں بھی ہوم ورک کرا دیا کروں گی. اچھا، اب آپ دیکھیں اس بات کے پیچھے ان کا کیا وزڈم تھا. ان کا وزڈم یہ تھا کہ ہم گروپ میں پڑھائی کر لیں. اچھا، گروپ میں کیوں پڑھائی کر لیں کہ جب وہ آ کے بیٹھیں گے ان پر تو آسانی سے وہ روب جما سکتی تھی نا، کہ بیٹھو بھائی اپنا ہوم ورک نکالو. میرے پہ روب جمانا ذرا مشکل تھا، لیکن جب وہ بھی نکال کے بیٹھ جائیں گے تو ایک ایٹماسفیئر بن جائے گا پڑھنے پڑھانے کا، اور مجھے کنٹرول کرنا بھی آسان ہو جائے گا. پھر ایک اور بات بھی تھی جس کا میں ان کا بہت شکر گزار ہوں، اور وہ یہ تھی کہ وہ یہ چاہتی تھیں کہ پہلے وہ مجھے ہوم ورک کروا دیں، ان کو بھی کروائیں، لیکن پہلے مجھے ہوم ورک کروا دیں، اور اس کے بعد وہ مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کرتی تھیں کہ میں ان کو ہوم ورک کراؤں. اب انہوں نے مجھے یہ بات نہیں بتائی، لیکن اس کتاب سے مجھے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس کتاب میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس میں 8 لرننگ اسٹریٹجیز ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایکسپیریمنٹلی یہ ثابت ہوا ہے کہ اگر آپ وہ ایکٹیویٹیز بچوں سے کریں یا کروائیں تو ان کی لرننگ میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے. اور وہ جو 8ویں ایکٹیویٹی ہے وہ ہے لرننگ بائی ٹیچنگ، کہ آپ اپنے ساتھ کے بچوں کو، اپنے کلاس کے بچوں کو، اپنے لیول کے بچوں کو وہ چیز خود سے پڑھانے کی کوشش کریں. تو یہ ان کا ایک وزڈم تھا کہ وہ چاہتی تھیں کہ کسی طریقے سے میری پڑھائی ہو جائے، اور اگر اس میں کسی اور کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے تو اس میں کیا مذائقہ ہے. اٹ واز این ایکسیلنٹ ریسائپ فار موونگ فارورڈ فار می. تو اب یہ ہوا کہ اس کے علاوہ بھی ان کا ایک خیال تھا کہ کلاس فیلوز کے درمیان ایک کوہین ہونا چاہیے، ایک بے تکلفی ہونی چاہیے. کلاس میں اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی، ٹیچر سے پوچھنا مشکل لگ رہا ہے، تو میں اپنے کلاس فیلو سے پوچھ سکوں. کلاس فیلو سے چونکہ پوچھنا آسان ہوتا ہے، بے تکلفی ہوتی ہے، اس لیے وہ بات جو میں ٹیچر سے نہیں پوچھ سکتا وہ میں کلاس فیلو سے پوچھ سکتا ہوں. اچھا، مزے کی بات یہ کہ یہ بات مجھے بعد میں، اب جب میں نے پچھلے 10 سالوں میں سائیکالوجی آف لرننگ اور ٹیکنالوجی ان ایجوکیشن پڑھنا شروع کیا، تو اس بات کو سوشل پریزنس کہا جاتا ہے. اگین آپ ڈیفینیشنز پہ نہ جائیے. سوشل پریزنس کا مطلب یہ ہے کہ بچے جو کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں، کسی گروپ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، فزیکلی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یا آن لائن بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو ایک سوشل پریزنس کا احساس ہونا بہت ضروری ہے. ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میرے ساتھ ایک اور بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ
دوسرے ملک میں کمپیوٹر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، میں اس کے ساتھ گپ شپ بھی لگا رہا ہوں، میں اس کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ بھی رہا ہوں. اس کو سوشل پریزنس کہتے ہیں. اس سوشل پریزنس میں یہ چیز بڑی اہم ہے کہ ہر بچے کو برابر کے مواقع حاصل ہوں کہ وہ اپنا اظہار کر سکے، اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکے، اپنی غلطیاں بتا سکے، اپنی کوتاہیاں ڈسکس کر سکے، اپنے سوالات پوچھ سکے. جو چیز اس کو تنگ کر رہی ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ اپنے دوستوں سے پوچھ سکے یا ٹیچر سے پوچھ سکے یا انٹرنیٹ پہ کسی سے بھی پوچھ سکے. تو اس کو سوشل پریزنس کہتے ہیں. یہ چیزیں ہم بڑے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے. ابھی ہم اس کہانی کے حوالے سے یہ پڑھ رہے تھے. تو ناظرین، میری امی نے مجھ سے کہا کہ بھئی تم اپنے 2-3 دوستوں کو لے آنا اور ساتھ بیٹھ کے ہوم ورک کریں گے، کھانا وانا. میں نے کہا میں تو آتا ہوں، مجھے بھوک لگ رہی ہوتی ہے، کھانا بھی کھا لیں گے، کوئی بات نہیں، ایسی کوئی کیا بات ہے، بچے ہی ہیں، وہ بھی ہمارے ہی بچے ہیں. وہاں کے جو بچے تھے وہ ناظرین ذرا مختلف طرح کے بچے تھے. اسکول میں ہمارا اسکول مسلم ہائی اسکول ملتان ایک شہر کے کینٹ اور شہر کے درمیان میں واقع تھا. اچھا، اب آپ کو یہ معلوم نہیں شاید کہ وہاں پر ملتان میں 60s کے اندر یا تو لوور کلاسز تھیں یا اپر کلاسز تھیں. اپر کلاسز کا مطلب یہ تھا کہ بہت امیر لوگ ہیں اور ان کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لوور کلاسز تھیں جنہوں نے کسی وجہ سے بچوں کو اسکول میں داخل کر دیا تھا، لیکن ان کو یہ وجہ پتہ نہیں تھی کہ اسکول میں داخل کرنے سے یا تعلیم حاصل کرنے سے ان کے بچوں کو کوئی فائدہ بھی پہنچے گا کہ نہیں. تو ان کے نزدیک بھی اسکول جانا یا تعلیم حاصل کرنا کوئی خاص فائدہ مند چیز نہیں تھا. وہ ہر طرح کے علاقے سے آتے تھے. وہ ان علاقوں سے بھی آتے تھے جہاں گانا بجانا ہوتا تھا، وہ ان علاقوں سے بھی آتے تھے جہاں پر بالکل لوور مڈل کلاس کے بچے رہتے ہیں. تو اب آپ کہانی کے دوسرے حصے میں یہ دیکھیے گا کہ جب میرے 3 دوست میرے خیال میں 3 دوست مجھے یاد ہیں، جس میں ایک حسن پرویز بھی تھا، ایک تجمل بھی تھا. وہ جب ہمارے گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے کیا محسوس کیا، انہوں نے کیا مختلف چیز محسوس کی، کیا عجیب چیز محسوس کی، اور ان کا ذہن کیا سوچنے پہ مجبور ہوا. یہ اس کو آپ ایک پرابلم کہہ سکتے ہیں. آپ ایک نئی جگہ جاتے ہیں، بالکل نئی چیز دیکھتے ہیں، تو انہوں نے کیا محسوس کیا، یہ ہم نیکسٹ کہانی میں آپ کو سناتے ہیں.